بات بھی ہو گئی، اللہ کی تصدیق کی بات بھی ہوئی، رسول کی تصدیق کی بات بھی ہوئی، کتابوں کی بات بھی ہوئی، فرشتوں کی بات بھی ہوئی، قیامت کی بات بھی ہوئی، تقدیر کی بات بھی ہوئی، اور پھر اسلام کی بات بھی ہوئی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سارے چیزیں آ چکے ہیں۔ اب دیکھیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف ان دو ہی چیزوں کا نام ہے۔ لوگوں کے پاس ایسا تصور ہے کہ دین نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام ہے، اور دین صرف اللہ اور رسول کی تصدیق کا نام ہے۔ دین میں صرف یہ دو ہی چیزیں ہیں، اور اسلام اور ایمان سے ریلیٹڈ چیزیں ہی ہیں، اور اس کے علاوہ دین کچھ بھی نہیں ہے، یہ دین مکمل ہے، اس طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، اندازہ کریں، اگر دین ان دو چیزوں پر مکمل ہو جاتا تو تیسرا سوال نہیں ہوتا۔ آپ نے تیسرا سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، یا رسول اللہ مجھے بتائیے احسان کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ مجھے خبر دیجئے، مجھے بتائیے احسان کے بارے میں، احسان کیا ہے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرنا گویا کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ، اور اس اعتماد کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا گویا کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری کیفیت ابھی اتنی بلندی پر نہیں پہنچی ہو کہ تمہارے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو کہ خدا، کہ تمہارے دل میں ایسی کیفیت پیدا ہو، تمہاری نگاہ میں ایسا اجالا پیدا ہو کہ تم اللہ کے انوار اور تجلیات کو دیکھو، یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہ ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اس بات کا یقین رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ اندازہ کریں، دو جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پہلا، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، عبادت اللہ کے ایسے کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو عبادت ایسے کرو، دل میں یہ یقین رکھ کے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بندہ اپنی عبادت کے ذریعے اور بندگی کے ذریعے، اخلاص کے ذریعے اتنے اونچے مقام پہ پہنچ جائے کہ اللہ کا جلوہ اسے نظر آئے اور اللہ کا دیدار اسے ہو اور خدا کی تجلیات اور انوار کو وہ دیکھنے لگے، تو اس کو کہتے ہیں مقام مشاہدہ۔ تصوف کی زبان میں اس کو مشاہدہ کہتے ہیں کہ بندہ اتنے اونچے مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ اب اللہ کے انوار اور تجلیات کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اور بندہ اس کیفیت میں نہ پہنچے کہ خدا کے جلووں اور اللہ کی نورانی تجلیات کا مشاہدہ کر سکے، تو دل میں یہ یقین ہو اور یہ کیفیت تو کم سے کم ہو کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی تجلیات کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت پیدا ہو تو اس کو تصوف کی زبان میں مشاہدہ کہتے ہیں۔ اور یہ کیفیت پیدا ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو تصوف میں مشاہدہ، مراقبہ، یہ جو الفاظ آپ سنتے ہیں یہ کوئی نئے الفاظ نہیں ہیں، اور تصوف اور اہل معرفت کی جو باتیں اور اولیاء اللہ کی باتیں یہ کچھ الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے خود باب ہی باندھا، باب المراقبہ، یہ مراقبے کا بیان ہے۔ تو اولیاء اللہ مراقبے کرتے ہیں اور مراقبے کرواتے ہیں، اور لوگ ان کی تربیت میں جا کر مراقبہ کرنے کے عادی بنتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ مراقبہ، یہ مشاہدہ، یہ تصوف دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، دین میں صرف اللہ رسول کی تصدیق ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ دیکھیں کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، مراقبہ آپ نے عنوان دیا، اور اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیان فرماتے ہیں کہ عبادت ایسے کرو، اس کیفیت میں کرو، اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا دل میں تمہارے احساس بھی ہو، یقین بھی ہو، اور ایسی کیفیت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ عزیزان محترم، یہ مقام مشاہدہ اور مراقبہ کی بات اللہ کے پیارے حبیب نے اس حدیث مبارک میں کی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اسلام اور ایمان پر بات مکمل ہوتی تو آگے احسان کی بات بتانا یہ ضروری نہیں تھا۔ احسان آگے ذکر کیا گیا اور حضور نے اس کا جواب دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پر مکمل نہیں ہوتا ہے، اس کے آگے بھی ایک منزل ہے جس کو احسان کی منزل کہتے ہیں، تصوف کی منزل کہتے ہیں، معرفت کی منزل کہتے ہیں، اور مشاہدے اور مراقبے کی منزل کہتے ہیں، جہاں بندہ اپنی لو اللہ سے لگا لیتا ہے
اور جہاں پہ یہ ظاہری اعمال جو بندہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اور ان کیفیتوں کے ساتھ کرتا ہے کہ خدا کے انوار اسے نظر آتے ہیں، اللہ کی تجلیات اسے نظر آتی ہیں، یا کم سے کم دل میں یہ یقین اس کے پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ مقام مشاہدہ، مراقبہ، یہ تصوف، یہ سارا کچھ یہ دین کا حصہ ہے اور یہ اسلام کا حصہ ہے۔ دین اور اسلام اور شریعت سے یہ الگ نہیں ہے۔ تین چیزوں کو ایک کے بعد ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اسلام، ایمان، احسان، تین کے تین چیزیں اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائیں۔ قال